میں اس شخص کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ قتل جیسی 6 وارداتیں کر چکا ہے۔ اگر وہ اس روز پکڑا نہ جاتا تو یقیناً 7واں قتل بھی کر چکا ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی اور نہ جانے کتنی وارداتیں کر چکا ہوتا، لیکن اس کی قسمت خراب تھی، اس لیے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ جس عورت کو وہ قتل کر رہا تھا وہ عورت تقریباً 45 سال کی ہوگی اور بازار میں خریداری کے لیے نکلی تھی۔ سڑک پار ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ وہ سیدھی بازار جا رہی تھی کہ عین اس وقت جب ہتھیار سے وار کر کے اس عورت کا سر پھوڑ دینا چاہتا تھا۔ عورت نے پلٹ کر دیکھ لیا اور اس نے بے اختیار دوڑ لگا دی۔ وہ بھی اسے مارنے کو دوڑا تھا۔ عورت کا نصیب اچھا تھا کہ ایک پولیس موبائل ادھر آ نکلی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ پولیس کو دیکھ کر عورت نے شور مچا دیا۔ پولیس کے جوانوں نے پھرتی دکھائی اور بھاگتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا، اور اب وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ قتل کی 6 وارداتوں نے شہر میں خوف و ہراس پھیلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ وارداتیں شہر کے مختلف علاقوں میں ہوئی تھیں، لیکن سب کا طریقہ کار ایک جیسا تھا، یعنی سر پر ہتھیار مار کر عورتوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو بھی یہ وارداتیں کر رہا تھا وہ کیوں کر رہا تھا، اس کے پیچھے کیا راز تھا۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ مجھے تفتیش افسر مقرر کیا گیا تھا اور مجھے اس سے یہ راز اگلوانا تھا کہ اس نے کیوں یہ قتل کیے تھے، اور ان قتل میں کیا کسی اور نے بھی اس کی معاونت کی تھی۔ تم نے مجھے ابھی تک بتایا نہیں کہ تم نے یہ قتل کیوں کیے۔ انسپکٹر صاحب، میں جرم قبول کر چکا ہوں، اس کے بعد تفتیش کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ بولا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نفیس احمد کہتے ہیں، وہ بولا۔ نفیس، مجھے میرا کام کس طرح کرنا ہے یہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تم سے جو سوالات کر رہا ہوں اس کا صاف صاف جواب دیتے جاؤ تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ میں اگر بتانے سے انکار کر دوں تو؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ نفیس احمد، میں ابھی تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تفتیش اس طرح ہو جائے کہ ہر بات واضح ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان قتل کی وارداتوں کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہو اور وہ سزا کا مستحق ہو۔ ایسے میں تمہارے اکیلے پھانسی کے تختے پر چڑھنے سے وہ صاف بچ جائے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ قتل میں نے کیے ہیں اور بس۔ اچھا، یہ سب قتل تم نے کیے ہیں، پھر قتل کرنے کی وجوہات بھی بتا دو کہ تم نے یہ قتل کیوں کیے۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں یہ بات نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ بس میری مرضی، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس کمرے میں یہ سامان تم دیکھ رہے ہو، یہ سب سامان ملزم سے قبول جرم کروانے میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ چمڑے کا کوڑا، ڈنڈے اور دیگر سامان دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دم خشک ہو گیا، مگر پھر وہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ اس سامان کو اس صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی جرم قبول نہ کرے، جبکہ میں پہلے ہی جرم قبول کر چکا ہوں۔ پھر کیوں مجھے یہ سامان دکھا کر ڈرایا جا رہا ہے؟ جب تک قتل کرنے کی اصل وجوہات معلوم نہ ہو جائے ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے تم سے یہ بات کہی جا رہا ہوں کہ تمہارا جرم قبول کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے غصہ آ گیا۔ میرے اصل وجوہات بیان کر دینے پر بھی تمہیں یقین نہیں آئے گا، میری بات کو مذاق سمجھو گے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے گردن جھکا لی۔ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ مذاق سمجھوں گا؟ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری بات سچ سمجھ لوں۔ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات کو مذاق سمجھ کر ہنسی میں اڑا دو گے، نفیس احمد نے کہا۔ میں تمہاری بات کو مذاق میں نہیں اڑاؤں گا، جو بات بھی تم کہہ دو، میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات مجھے بتائے یا خاموش رہے۔ وہ چور نگاہوں سے تفتیش کے دوران تشدد کرنے کے سامان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میری نظر اس کے چہرے پر ہی گھڑی ہوئی تھی۔ سلامت، ادھر آؤ، میں نے کانسٹیبل محمد سلامت کو آواز دی۔ جی سر۔ یہ ذرا ڈنڈے کو تیل لگا دو۔ میں نے ڈنڈے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھہرو، میں سب سچ سچ بتاتا ہوں، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سلامت، تم جاؤ، ضرورت پڑنے پر تمہیں بلا لوں گا، میں نے کہا۔ کانسٹیبل سلامت کے جانے پر میں نے نفیس احمد کو گھورا۔ ہم ملزمان پر تشدد نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملزم خود ہمیں تشدد کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، نفیس احمد نے کہا۔ ہاں، میں سچ ہی سننا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے بتایا کہ نوشیبہ یونیورسٹی میں میری کلاس فیلو تھی۔ فری پیریڈ ہمارے کینٹین میں گزرتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے پر مجھے سب سے پہلے اچھی نوکری تلاش کرنا تھی، اور پھر نوکری کا اچھا انتظام ہو جانے پر مجھے نوشیبہ کا ہاتھ اس کے والدین سے مانگنا تھا، تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ فائنل ایئر کے پیپر دے کر ہم رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نصیب کا لکھا ہو کر رہتا ہے، ہماری قسمت میں بھی شاید ملنا نہیں تھا۔ اس لیے نوشیبہ کی مرضی کے خلاف اس کے گھر والوں نے اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں کر دی۔ مجھے اس کی شادی کا بہت دکھ ہوا تھا۔ کئی دنوں تک میں گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، میرا زخم بھی بھرنے لگا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے، میں بازار میں کچھ خریداری کرنے گیا کہ اچانک میری ملاقات نوشیبہ سے ہو گئی۔ وہ اس وقت اکیلی ایک دکان کے باہر کھڑی تھی۔ اسے وہاں اکیلا دیکھ کر میں چونکا۔ ارے نوشیبہ، تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح چونکی۔ تو تم، کیا بات ہے؟ تم مجھے دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئی ہو، میں نے کہا۔ وہ میرے شوہر کامران دکان کے اندر ہیں۔ نوشیبہ کے چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی۔ تم نے اپنی شادی پر مجھے دعوت نہیں دی؟ اس بہانے تمہارے شوہر سے ملاقات ہو جاتی، میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں، تم ان سے ملاقات مت کرنا۔ کیوں؟ تم مجھ سے موبائل پر بات کر لینا، میں سب کچھ بتا دوں گی، نوشیبہ نے کہا۔ تمہارا نمبر ہی بند رہتا ہے، میں کس نمبر پر بات کروں؟ میں پرانے نمبر کو آن کروں گی۔ اب تم جاؤ، نوشیبہ نے دکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اسے مزید پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آگے بڑھ گیا۔ اس وقت ایک کالا بدصورت سا آدمی، جس کے چہرے سے حباست ٹپک رہی تھی، اس کی توند باہر کو نکلی ہوئی تھی، وہ دکان سے باہر آیا۔ اسے دیکھتے ہی نوشیبہ اس کے ساتھ چل دی۔ میں ان دونوں کو جاتا دیکھتا رہ گیا۔ شام میں میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل کی اسکرین پر میں نے نمبر دیکھا تو وہ نوشیبہ کی کال تھی۔ اس کی کال دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے فوراً کال اوکے کر دی۔ نوشیبہ، تم کیسی ہو؟ وہ شخص واقعی تمہارا شوہر تھا یا تم نے مجھ سے مذاق کیا تھا؟ تمہیں تمہارا شوہر خوش تو رکھتا ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے ایک دم ڈھیر سارے سوال کر ڈالے ہیں، میں باری باری ان سوالات کے جوابات دیتی ہوں، اس نے کہا۔ میں تمہاری کال دیکھ کر بے قابو ہو گیا تھا، میں نے کہا۔ نفیس، وہ شخص واقعی میرا شوہر ہے۔ میری شادی میری مرضی کے خلاف کی گئی ہے۔ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں نے اس رشتے پر بہت اعتراض کیا تھا، لیکن کسی نے میری نہیں سنی، حتیٰ کہ میرا موبائل بھی مجھ سے چھین لیا گیا تاکہ میں کسی سے بھی رابطہ نہ کر سکوں۔ تمہارے والدین نے ایسا کیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ بات سن کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔
جس امی کو تم جانتے ہو وہ دراصل میری سوتیلی امی ہے۔ میرے شوہر کامران سوتیلی امی کا بھانجا ہے اور دبئی میں بہت عرصہ رہا ہے۔ دبئی کی کمائی سے ہی ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، لیکن دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ جیسی شکل و صورت کا میرا شوہر مالک ہے، ایسا ہی وہ بد دماغ بھی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر کھری کھری سنانے میں دیر نہیں کرتا۔ ہر وقت مجھ پر شک کرتا ہے۔ کسی مرد سے بات کر لینے پر مجھے گالیاں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کیا میرا باپ لگتا ہے جو میں اس سے بات کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے پرانی سم بھی چھپا کر رکھی ہوئی تھی تاکہ یونیورسٹی کا کوئی ساتھی رابطہ نہ کرے، ورنہ وہ خام خواہ مجھ پر شک کرے گا اور تہمت لگانے میں بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ نوشیبہ نے کہا، اچھا اس لیے تم نے اپنے یونیورسٹی کے ساتھیوں کو بلایا نہیں؟ میں اپنے دوستوں کو شادی کی دعوت دے کر مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ جو میرے شوہر کو دیکھتا میرا مذاق بناتا کہ تمہیں یہی شخص ملا تھا شادی کرنے کے لیے، ہم مر گئے تھے کیا؟ تمہارے ساتھ واقعی بہت برا ہوا ہے۔ تمہارے ابا اس رشتے پر کیسے راضی ہو گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میرے ابا کا مت پوچھو، امی جو کہتی ہیں وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں۔ اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ میری سوتیلی امی کی جو بہنیں ہیں وہ جادو ٹونا کرانے میں بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے ہی ابو پر ایسا کالا علم کرا دیا کہ وہ امی کے علاوہ کسی کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ سوتیلی امی کی بہنوں نے ہی یہ رشتہ کرایا ہے، نوشیبہ نے بتایا۔ واقعی کالے جادو کی بدولت ایسا ہوا ہے؟ اچھا میں کال بند کر رہی ہوں، کوئی آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نوشیبہ نے کال آف کر دی۔ نوشیبہ کے حالات کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میرے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ مجھے اس سے سچی محبت تھی اور میں یہ کسی صورت بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس پر ظلم کرے۔ اس کی کامران کے ساتھ شادی کر کے سراسر ظلم و زیادتی کی گئی تھی۔ اب اکثر جب نوشیبہ کو فرصت اور بات کرنے کا موقع ملتا وہ مجھ سے بات کرنے لگی تھی۔ اس گھر میں نوشیبہ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی تھی۔ اس کا شکی مزاج شوہر کامران بات بات پر شک کرتا تھا۔ اکثر نوشیبہ کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا تھا۔ وہ کس سے شکایت کرتی؟ ماں باپ کو شکایت کرنے پر وہ الٹا اسے ہی ڈانٹ دیتے تھے۔ گھر میں کوئی بھائی بھی نہیں تھا جو اس کی سنتا، احتجاج کرتا۔ ایک سال کے اندر نوشیبہ مرجھائے ہوئے پھول کی طرح بن کر رہ گئی تھی۔ وہ اکثر مجھے یہ کہنے لگی تھی کہ اس زندگی سے بہتر ہے کہ وہ موت کو گلے لگا لے تاکہ اس جہنم سے نجات مل جائے۔ میں اسے سمجھاتا کہ وہ مایوس نہ ہو، حالات جلد بہتر ہو جائیں گے۔ ایک صبح جب میں سو کر اٹھا تو میں نے اپنے موبائل پر نوشیبہ کا SMS دیکھا۔ اسے پڑھنے پر مجھے زبردست جھٹکا لگا۔ نوشیبہ نے رات 12 بجے یہ SMS کیا تھا اور اس میں لکھا تھا، وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہے، اس لیے زہر کی گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کر رہی ہے۔ میں SMS پڑھ کر پریشان ہو گیا اور مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ میں رات جلدی کیوں سو گیا تھا، حالانکہ میں رات دیر سے سونے کا عادی تھا۔ رات کو میں بہت تھکن سی محسوس کر رہا تھا، حالانکہ میں نے دن بھر کوئی خاص کام بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں تھکن محسوس کر رہا تھا۔ بستر پر گرتے ہی نیند آ گئی تھی اور میں گہری نیند سو گیا۔ صبح ہونے پر میں بیدار ہوا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا واقعی نوشیبہ نے گولیاں کھا لی ہوں گی؟ میں نے نوشیبہ کو کال کی، اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ پھر میں نے ہمت کر کے نوشیبہ کے ابو کے گھر پر کال کی۔ فون اس کے ابو نے ہی اٹھایا تھا۔ فرحان صاحب، میں نفیس احمد بات کر رہا ہوں۔ میں نوشیبہ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ میں تمہاری آواز سنتے ہی پہچان گیا تھا کہ نفیس بیٹا بات کر رہا ہے۔ فرحان صاحب نے کہا، میں نے نوشیبہ کے بارے میں آپ کو فون کیا ہے کہ وہ… ہاں بیٹے، یہ خبر درست ہے۔ نوشیبہ بیٹی نے زہر والی گولیاں کھا لی تھیں جس کے سبب اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ہم اس کی تدفین کے سلسلے میں گھر سے نکلنے والے ہیں، فرحان صاحب نے کہا۔
نشیبہ کے انتقال کی خبر سن کر میرے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں اور خود کو میں بے قابو سا محسوس کرنے لگا تھا۔ پھر میں نے خود پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ میں خاموشی سے نشیبہ کی تدفین میں شرکت کر کے چلا آیا۔ اس کی موت کے بعد میں گمسم سا رہنے لگا تھا، ہر وقت اس کی یادوں میں کھویا رہتا۔ اس کے ساتھ بیتے دن کے منظر چلتے پھرتے نظروں کے سامنے آ جاتے تھے۔ میرے خوابوں میں بھی متواتر نشیبہ نظر آ جاتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی، کیا تم کو مجھ سے سچی محبت نہیں تھی؟ میں کہتا، ہاں مجھے تم سے آج بھی سچی محبت ہے، میں تمہاری یادوں کو بلا نہیں سکا ہوں۔ وہ کہتی، پھر وہ عورتیں زندہ کیوں ہیں؟ انہوں نے ہی مجھے خودکشی جیسے عمل پر مجبور کر دیا تھا، وہ ابھی تک زندہ گھوم پھر رہی ہیں، تم کہو میں کیا کروں؟ میں کہتا، وہ جب تک مر نہیں جاتی میری روح کو قرار نہیں آئے گا۔ کیا تم میرے لیے اتنا کام نہیں کر سکتے کہ میری روح کو قرار آ جائے؟ تم کیا چاہتی ہو کہ میں ان کو قتل کر دوں؟ ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ میں تمہیں باری باری ان کی شکلیں دکھاؤں گی اور تم ایک ایک کر کے انہیں قتل کر دو۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں سمجھوں گی کہ واقعی تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے، ورنہ میں ثابت کر دوں گا کہ مجھے تم سے سچی محبت ہے۔ میں ایک ایک کو قتل کر دوں گا، اس کے بعد چاہے پھانسی لگ جائے، میں نے کہا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ مجھے ایک عورت کی صورت دکھاتی اور میں اسے قتل کر دیتا۔ عورت کے قتل ہو جانے پر وہ بہت خوش دکھائی دیتی تھی۔ ان عورتوں کو قتل کر کے نشیبہ پر میں نے ثابت کر دیا تھا کہ میں واقعی اس سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تمہارا بیان مجھے کسی ڈرامے یا فلم کی سٹوری لگ رہا ہے، پھر بھی اس کو سچ مان لیتا ہوں۔ لیکن یہ بتاؤ، ان عورتوں کا کیا قصور تھا جن کو تم نے قتل کیا؟ جس عورت کو میں قتل کر دینا چاہتا تھا، کاش وہ قتل ہو جاتی تو یہ راز ہی رہتا، مگر اس کا قتل نہ ہونے سے سارا راز فاش ہو گیا۔ ان قتل کی وارداتوں میں بھی راز ہے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں، نشیبہ کو خودکشی جیسا اقدام اٹھانے میں انہی کا ہاتھ ہے۔ میں جس کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ نشیبہ کی ساس تھی، اور جو میرے ہاتھوں عورتیں قتل ہوئیں وہ نشیبہ کی سوتیلی ماں اور اس کی بہنیں تھیں، جنہوں نے کالے علم کے ذریعے نشیبہ کی شادی کامران سے کروائی تھی۔ وہ نہ نشیبہ کی شادی کراتی اور نہ نشیبہ خودکشی جیسا اقدام اٹھاتی۔ نفیس احمد کی آنکھوں میں آنسو موتی بن کر چمک رہے تھے۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، بلکہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر اس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور گویا ہوا، انسپکٹر صاحب جو کچھ بتانا تھا میں نے واضح اور صاف صاف بتا دیا، اب آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، اور ویسے بھی میں صرف آج کے دن یہاں موجود ہوں، رات کے کسی بھی پہر نشیبہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ انسپکٹر صاحب پلیز اب آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ اور یہ بول کر میرے سامنے سے وہ اٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اور پھر اس کی بات ٹھیک نکلی۔ رات کا 2:30 بجے کا وقت تھا کہ نفیس کی بلند آواز سنائی دی، انسپکٹر صاحب دیکھیں نشیبہ آ گئی ہے، مجھے لینے کے لیے میں نشیبہ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس کی آواز سن کر میں جب وہاں پہنچا تو مجھے دیکھ کر مانی خیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقصاں ہو گئی۔ وہ بولا، انسپکٹر صاحب اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، نشیبہ مجھے لینے آ گئی ہے، میں نشیبہ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اور یہ بولتے ہی اس نے اپنا دل پکڑ لیا اور نیچے فرش پر گرتا چلا گیا۔ فوراً تالا کھول کر ہم اندر پہنچے، مگر اتنی دیر میں اس کی روح اس کا جسم چھوڑ چکی تھی۔